السلام علیکم ویورز، کیسے ہو آپ سب؟ ہوپفلی آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں نمرہ احمد کا لکھا ہوا خوبصورت ناول مالا۔ ہوپفلی آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا۔ میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کا بے حد شکریہ۔ میرے نئے لسنرز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اور ہو سکے تو اپنے دوستوں کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ چلیں چلتے ہیں مالا کی ایپیسوڈ 14 کی طرف۔ حصہ سوم، وینکوور، قسط نمبر 14۔ بھاگو اس چنگارتی آواز کی طرف، یہ نصیحت کرتے تھے بوڑھے دنا لوگ نوجوانوں کو کہ جب سامنا ہو کسی عظیم خطرے کا اور لوگ بوکھلا جائیں اور پریشانی سے کسی جعلی پناہ گاہ کی طرف دوڑیں، تب تم بھاگو اس چنگارتی خوفناک آواز کی طرف، بھاگو اس سمت میں جہاں جانے سے تمہیں ڈر لگتا ہے، کیونکہ صرف اپنے خوف کا سامنا کر کے ہی تم پا سکو گے حقیقی پناہ اور ایک راستہ نجات کا۔ جب ساری دنیا کسی زلزلے کی طرح کھڑکنے لگے اور قیامت قریب دکھائی دینے لگے، تب بھاگو اس چنگارتی آواز کی طرف۔ مائیکل مائیٹ، Why the world doesn't end. Tales of renewal in times of loss. میں زیاد سے طلاق نہیں لے رہی، یہ وہ پہلی بات تھی جو اس نے کہی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف چہرہ موڑے کھڑی تھی۔ ماہی کو یہاں سے اس کی پشت اور ڈھیلا جورا دکھائی دے رہا تھا۔ ان الفاظ پہ وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکی۔ کیا تم نے وہی کہا جو میں نے سنا ہے؟ وہ بے یقینی سے اٹھ کے اس کے سامنے آئی۔ مالا اس کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ بہار کی دھوپ میں چمکتی اس کی آنکھیں باہر پھیلے سبزے پہ جمی تھی۔ چہرے پر زخموں کے نشان ابھی مندمل نہیں ہوئے تھے۔ میں زیاد سے طلاق لینا چاہتی ہوں، یہ وہ پہلی بات تھی جو تم نے 6 ہفتے پہلے اس وقت کہی تھی جب تم کینیڈا آئی تھی۔ ماہی نے اس کو کندھے سے ہلکا سا جھنجھوڑا۔ تمہیں لگتا ہے وہ بدل جائے گا؟ تمہارے لیے اپنی سیاہ کاریاں چھوڑ دے گا؟ اس کی آنکھیں باہر اگے درخت پہ جمی تھی۔ یہ ماہی کے کوٹ یارڈ کا واحد درخت تھا جو ہر موسم میں سبز رہتا تھا۔ وہ پھر سے تم پہ کوئی جادو کر رہا ہے نا؟ اف! ماہی نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ کچھ اور بھی کہتی لیکن مالا کا فون تھر تھرانے لگا۔ کہو مالا۔ مالا نے نمبر دیکھ کے بے دلی سے فون کان سے لگایا۔ کیا تم آج سپہر میں فارغ ہو؟ دوسری طرف سے آتی آواز نے اسے چونکا دیا۔ کیوں؟ کوئی ہے جو تم سے ملنا چاہتا ہے۔ یہاں کون؟ اس کے آبرو الجھن سے اکٹھے ہوئے۔ وہ وینکوور صرف تمہارے لیے آیا ہے، اسے تم سے ملنا ہے، معافی مانگنی ہے، یا کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن کیا تم میرے لیے اس سے مل سکتی ہو؟ اور ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ بوجھ سکتی تھی کہ وہ کون ہے۔ بہت سے جذبات ایک ساتھ حلق سے زبان تک آئے، غصہ، بے بسی، فریب دیے جانے کا احساس، لیکن جب ہونٹ کھولے تو بس لبوں سے اتنا سا نکلا، وقت اور لوکیشن بھیج رہی ہوں، اس سے کہنا آ جائے۔ موبائل نیچے کیا تو ماہی انہی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے مالا؟ اس نے چہرہ موڑ لیا اور پرس پہ سر جھکا کے کچھ تلاش کرنے لگی۔ یہ تلاش کر رہی ہو؟ مالا نے چونک کے سر اٹھایا۔ ماہی ایک ننھی سی ڈبی اٹھائے ہوئے تھی۔ تمہارا کنسیلر جو تمہارے چہرے کے نشان چھپا لیتا ہے، کیا تم ان نشانوں کی وجہ بھول گئی ہو؟ ماہی کی آنکھوں میں بہت کچھ جتاتا ہوا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ ڈبی اس کے ہاتھ سے لی اور پاؤڈر روم کی طرف آ گئی۔ دروازہ بند کیا اور چند گہرے سانس لیے، پھر سنک کے ساتھ ٹھہر کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ دروازہ بند کیا اور چند گہرے سانس لیے، پھر سنک کے ساتھ ٹھہر کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ ماہی کی باتوں کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی۔ اس کا دماغ اس فون کال میں الجھا تھا۔ وہ اس ملاقات کے لیے کیوں راضی ہوئی؟ وہ اس سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ ان کے درمیان ایسا تھا ہی کیا جس کے بارے میں بیٹھ کے بات کی جائے؟ اور اس کی معافی کا اب وہ کیا کرے؟ اس کا ذہن بہت سے سوالیہ نشان کھڑے کر رہا تھا اور انگلی مہارت سے کنسیلر چہرے کے ہر اس حصے پہ لگا رہی تھی جہاں ابھی کوئی نشان باقی تھا۔ بس چند لمحوں کی بات تھی۔ اس کا چہرہ بے داغ ہو چکا تھا۔ وہ اس سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ ذہن نے پھر سے پوچھا۔ ماہر ایک سیاہ سفید اپارٹمنٹ کی راہداری میں کھڑا تھا۔ دیوار گیر آئینے میں اس کا عکس واضح تھا۔ سفید شرٹ اور سیاہ جینز پہنے، بال معمول کے مطابق ماتھے سے جل لگا کے پیچھے کیے، ہلکی بڑی شیو کے ساتھ خود کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ کلائی میں گھڑی باندھ رہا تھا۔ وہ اس سے ملنے جا رہا تھا، وہ جس سے ملنے وینکوور آیا تھا۔ نہیں، میں پولیس سے بچنے کے لیے یہاں آیا تھا، اس نے اپنی تصحیح کی۔
ذہن نے بہت سے دوسرے نکات پیش کرنے چاہے لیکن اس نے ان کو جھٹک دیا اور سٹینڈ پہ لٹکتے ہینگر سے کوٹ اتارا۔ کیا اس سے ملنے جانے کا فیصلہ درست تھا؟ کہیں وہ اس کو کسی خطرے سے دوچار تو نہیں کر دے گا؟ کوٹ پہنتے ہوئے اس نے اپنا عکس دیکھا۔ اس کے چہرے پہ تفکر بھری لکیریں تھیں۔ وہ کہاں رہ رہی ہے؟ ضیاء سلطان اس سے واقف نہ تھا، لیکن اگر ماہر کے اس کو ملنے سے اس کی زندگی کسی خطرے سے دوچار ہوئی، یا اگر زیاد نے ماہر کی وجہ سے اس کو ڈھونڈ لیا تو؟ اس نے سر جھٹکا۔ ضیاء سلطان یہاں نہیں تھا، پھر وہ اس کی فکر کیوں کر رہا ہے؟ اسے صرف اس ملاقات پہ فوکس کرنا تھا، اسے حلال کو ڈھونڈنا تھا۔ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے شروع ہوا تھا، اس البم کی تصویر سے۔ اسے اس سے ملنا تھا تاکہ وہ اس کہانی کو انجام دے سکے۔ اس نے چابیاں اٹھائی اور راہداری عبور کرتا دروازے تک آیا، پھر ٹھٹک کے رکا۔ دروازے کے پاس خون کے تازہ قطرے گرے تھے۔ ماہر فرید نے بے تاثر چہرے کے ساتھ ان قطروں کو دیکھا، پھر واپس کچن تک گیا، پیپر ٹاول کے چند ٹکڑے لیے چوکھٹ تک آیا اور جھک کے خون کو صاف کیا۔ سرکار کے موکل اس کے پیچھے وہاں پہنچ چکے تھے، ان کو وہ بعد میں دیکھے گا۔ اس نے خون میں لترے پیپر ٹاولز اپارٹمنٹ کے باہر والے گاربیج بن میں پھینکے، ہاتھ ایک دفعہ پھر دھوئے اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا چہرہ ہنوز بے تاثر تھا، کوئی خوف نہیں تھا، کوئی بے چینی نہیں۔ ماہر فرید ان چیزوں سے بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ ملاقات کا وقت مقرر آن پہنچا تھا اور وہ چند منٹ تاخیر سے وہاں آئی تھی۔ شاید اس نے یہ تاخیر جان بوجھ کے کی تھی، شاید وہ تعمل کا شکار تھی۔ کیا وہ درست کر رہی ہے؟ دور اندر وہ جانتی تھی کہ اس سے کیوں ملنا چاہتا تھا، دور اندر اس فریبی انسان کے سارے مقاصد سے واقف تھی، لیکن پھر بھی ایک ملاقات میں کیا حرج ہے؟ جہاں اتنے فریب کھائے وہاں ایک اور صحیح۔ آج ہوا تیز تھی اور سورج بادلوں کے پیچھے چھپا تھا۔ وہ تیز قدموں سے سڑک کنارے چلتی جا رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا کوٹ پہن رکھا تھا اور ہاتھ جیبوں میں تھے، کھلے بال پیچھے کو اڑ رہے تھے اور چہرہ وہ بالکل بے تاثر تھا، ہر قسم کے جذبات سے عاری۔ سڑک وینکوور ہاربر کے واٹر فرنٹ تک جاتی تھی۔ اس شہر کو مختلف دریا، جھیلیں اور سمندر چھوتے تھے۔ یہ کنونشن سینٹر کی عمارت تھی جو پانی کے دہانے پہ بنی تھی۔ عمارت اور پانی کے درمیان ایک عرصہ سا بنا تھا جس کی ریلنگ کے ساتھ وہ کھڑا تھا۔ وہ دور پیچھے کھڑی چند لمحے اسے متشبہ نگاہوں سے دیکھے گئی۔ یہاں سے اس کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ریلنگ پہ کوہنیاں رکھے جھک کے نیچے بہتے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ پانی کا کچھ حصہ تھا جو شہر کے درمیان سے گزرتا تھا۔ اس کے دوسرے پار وہ خشکی پر بنی اونچی عمارتوں کی اسکائی لائن دیکھ سکتی تھی۔ کیا وہ آگے بڑھے یا واپس پلٹ جائے؟ لیکن اب فیصلہ بدلنے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ کسی احساس کے تحت وہ پلٹا، ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، پھر اس پہ نگاہ پڑی تو ٹھہر گیا۔ کیا اسے واپس پلٹ جانا چاہیے؟ کیا اسے اس ملاقات کو نہ کہہ دینا چاہیے؟ لیکن یہ طے تھا کہ کشمالہ مبین کو نہ کرنا نہیں آتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پچھتائے گی۔ وہ اس سے ملاقات کر کے اس کو دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کر کے پچھتائے گی، لیکن جہاں اتنے غلط فیصلے کیے وہاں ایک اور صحیح۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی اسپاٹ چہرے والی لڑکی نے قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ بالکل سانس روکے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیف؟ وہ عین اس کے سامنے آ کے رکی۔ یہ نام لینا بھی تکلیف دہ تھا، لیکن اس کو یہ تکلیف اٹھانی تھی۔ کشمالہ؟ اس کی آنکھوں میں کشمالہ کو دیکھ کے بہت سے جذبات اترے تھے۔ وہ ان کو پہچانتی تھی، لیکن وہ اس کے کسی جذبے پہ یقین نہیں کرے گی۔ وہ یہ فیصلہ کر کے یہاں آئی تھی۔ کوئی بھی چیز اسے اس فریبی انسان پہ اعتبار کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ کوئی بھی چیز اب اس کے زخمی روح کا فیصلہ نہیں بدل سکتی تھی۔ 1 ماہ پہلے اسے آج کینیڈا میں آئے 2 ہفتے مکمل ہو چکے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں چلی ویک کے چھوٹے سے شہر کے باسیوں نے بہت کچھ دیکھا اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ماہی کا گھر 2 منزلہ تھا۔ بلائی منزل پہ مالک مکان اپنی بیوی اور 6 سالہ بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بیوی بلجبیت کو ایک سانولی رنگت کی خوبصورت مگر انتہائی دبلی پتلی عورت تھی۔ موسم بہار کی ایک صبح بلجبیت نے اپنے لیونگ روم کی کھڑکی سے نیچے جھانکا تو ڈرائی وے میں اس کی پاکستانی کرایہ دار ماہی کا کار پارک کرتی دکھائی دی۔ بلجبیت کی آنکھوں میں تجسس سا ابھرا۔ ماہی کی کار کی فرنٹ سیٹ پہ کوئی اور بھی تھا، ایک نیا چہرہ، ایک غیر شناسا لڑکی۔ اس نے پتلا سا کوٹ پہن رکھا تھا، بال جورے میں الجھے سے تھے، چہرے پہ نشان تھے، نیل، زخم، کٹ، ہاتھ پہ پٹی۔ بلجبیت کا منہ
کھل گیا۔ پھر نگاہ نے کار سے نکلتی لڑکی کی انگلیوں تک کا سفر کیا۔ بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں انگوٹھی موجود تھی۔ بلجبیت کا منہ بند ہو گیا۔ ظاہر ہے اس نے ہلکے سے شانے جھٹکے۔ وہ لڑکی قدرے سن سی تھی، اس کی سبز آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ بار بار پیچھے دیکھتی تھی۔ وہ سامان لینے بھی نہیں رکی، تیزی سے اندر غائب ہوگی۔ گو کہ اسے معلوم نہ تھا کہ اندر جاتا دروازہ کون سا تھا، مگر اسے اندر گم ہونے کی جلدی تھی۔ بلجبیت اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جلد ساری کتھا جان جائے گی۔ ان کاغذ کی جیسی دیواروں والے گھروں میں آوازیں اور انڈین مسالوں کی خوشبوئیں بنا روک ٹوکے دوسری طرف چلی جایا کرتی تھی۔ پریتی نے بھی بہت کچھ دیکھا اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ چلی ویک ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ مکان بھی بہت بڑے نہ تھے، لیکن ان کو گھیرے سبزار کافی وسیع تھے۔ ماہی کے گھر کے سامنے طویل سڑک کے گرد قطار در قطار بنے تھے۔ اس کی تار کو عبور کر کے سڑک پار کرو اور چند کوس چلتے جاؤ تو ایک ٹم ہارٹنز بنا تھا۔ یہ ان کی لوکل اور سستی کافی شاپ تھی۔ پریتی اس ٹمز میں بارسٹہ تھی، چھوٹے قد اور موٹے ہونٹوں والی سکھ لڑکی جس کے ہاتھ مشین کی طرح چلتے کھٹاکھٹ کافی بناتے تھے۔ پریتی ہر روز اس سبز آنکھوں والی لڑکی کو شاپ میں آتے دیکھتی تھی۔ وہ ڈھیلا ڈھالا سا کارڈیگن پہنے، بالوں کو پونی میں باندھے ایک میک اپ سے آری چہرہ لیے ہوتی تھی۔ البتہ اس کی آنکھوں تلے بہت سا کنسیلر لگا ہوتا تھا جس سے وہ یقیناً کوئی نیل چھپاتی تھی۔ وہ آرڈر دینے کے بعد پک اپ کاؤنٹر پہ کھڑی گمسم سی کھڑی ہو جاتی۔ جب پریتی کافی کا کپ اس کے سامنے رکھتی تو وہ چونک جاتی۔ ٹرے چائے نہ دیے؟ ٹرے چاہیے؟ پریتی کو 2 دفعہ پوچھنا پڑتا۔ وہ جلدی سے سنبھل کے اس بات میں سر ہلا دیتی، پھر وہ کپ اٹھاتی اور دائیں بائیں دیکھتی جیسے وہ ایک نئی ڈرائیور ہو اور اس کو تینوں مررز میں دیکھنے کی عادت ہو۔ اس کے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی نہیں تھی، لیکن انگوٹھی کی 3 لائن ضرور تھی۔ شاید اس نے حال ہی میں انگوٹھی اتاری تھی۔ پریتی اس کے نیل زخم کے کٹ اور ہراساں انداز سے سمجھ سکتی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ بوائے فرینڈ، منگیتر یا شاید شوہر۔ عورتوں کو خوفزدہ کر کے رکھنے والے مرد ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ چلی ویک کے اسلامک سینٹر میں کام کرنے والے حارث نے بھی بہت کچھ دیکھا اور کچھ بھی نہ دیکھا۔ سینٹر کے اندر ایک چھوٹا سا ہال تھا جہاں کتب کے چند ریکس تھے۔ وہ لڑکی قریباً ہر روز فجر کے بعد وہاں آتی تھی۔ اس کا لباس ملگجا ہوتا تھا، کھلے سویٹ پینٹس اور کسی مٹیالہ رنگ کا لمبا کارڈیگن، سر پہ اسکارف جس کو لپیٹ کے تھوڑی تلے اڑس رکھا تھا۔ وہ کتابوں کے ریک کے درمیان قالین پہ یوں بیٹھ جاتی کہ گھٹنے سینے سے لگے ہوتے اور سر ان کے اوپر۔ اس کے چہرے کے زخم اب بھر رہے تھے، لیکن نشان موجود تھے۔ وہ کبھی کافی مشین سے کافی بناتی، کبھی باکس میں چندے کے سکے ڈال دیتے، لیکن وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ چپ چاپ گمسم سی ایسے کونے میں بیٹھتی جہاں سے وہ کسی کو دکھائی نہ دیتی تھی۔ اکثر حارث بھول جاتا کہ وہ مسجد میں بیٹھی ہے، البتہ جب وہ مسجد کا گلاس ڈور کھول کے باہر نکلتی تو اسے ضرور نوٹس کرتا تھا، کیونکہ وہ باہر نکلنے سے پہلے بہت دفعہ جھانکتی تھی، دائیں بائیں چوکنے انداز میں۔ گیس ٹاؤن کے اس دھواں اڑاتے اسٹیم کلاک نے بھی بہت کچھ دیکھا اور کچھ بھی نہ دیکھا۔ وہ وینکوور کی ایک مصروف شاہراہ پہ بنا ایک کلاک ٹاور تھا جس سے ہمہ وقت دھواں نکلتا رہتا تھا۔ اسے چند گز کے فاصلے پہ رکھے بینچ پہ وہ لڑکی اکثر آ کے بیٹھا کرتی۔ دھواں خاموشی سے اس کو دیکھتا رہتا اور وہ اسی خاموشی سے قریب سے گزرتے لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی تھی۔ پھر کسی کے ہنسنے کی آواز پہ وہ چہرہ موڑتی، دھواں بھی اس سمت میں دیکھتا۔ کوئی ہنستا ہوا نوجوان کسی لڑکی کا ہاتھ تھامے چلا آ رہا ہوتا۔ سبز آنکھوں والی لڑکی پتلیاں سکوڑ کے انہیں دیکھتی رہتی، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب سے گزر کے آگے بڑھ جاتے۔ دھواں بھی بغور اس کی آنکھوں میں جھانکتا۔ اسے وہاں بہت کچھ دکھائی دیتا، شک، افسوس، حسد۔ وہ ان کپلز کو ایسے دیکھتی جیسے لوہے کا مجسمہ سونے کے مجسمے کو دیکھ کے قیاس کرتا ہے کہ وہ پیتل سے بنا ہے۔ چلی ویک کے درختوں نے بھی بہت کچھ دیکھا اور کچھ بھی نہ دیکھا۔ مغرب ہوتے ہی جب ان کے گرد اندھیرے اتر آتے اور شہر کے مکین گھروں کے اندر باہر کی بتیاں بجھا کے سارے کو تاریک کر دیتے تو درخت خاموشی سے پلکیں جھپکا جھپکا کے اداس سڑکوں کو دیکھتے رہتے۔ تب وہ باہر نکلتی اور سڑک کے کنارے بنے بینچ پہ بیٹھ جاتی جو بس سٹاپ کے لیے مختص تھی، لیکن اسے کوئی بس نہیں پکڑنی ہوتی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں بیٹھی اکا دکا گاڑیوں کے گزرتے دیکھتی رہتی۔ اب اس کے ہاتھ کی پٹی کھل چکی تھی اور چہرے کے زخم مل ہو رہے تھے، لیکن آنکھوں کا گمسم سا پن ہنوز موجود تھا۔ وہ شاید جیسے ابھی تک شوق میں تھی۔
مجھے ضیا سے طلاق لینی ہے۔ ماہی کے لیونگ روم میں بنا اوپن کچن اس وقت دھواں اڑا رہا تھا۔ وہ ایک طرف ناشتہ بنا رہی تھی، دوسری طرف بلجبیت کو رکے اس گھر کو بالخصوص کینیڈا کے تمام گھروں کو بالعموم کوس رہی تھی جن کے وینٹیلیشن سسٹم دیسی کھانوں کے دشمن تھے۔ ذرا سا مسالہ فرائی کیا کر لو، اس کی بو گھر کے پردوں، تولیے اور کوٹ سویٹرز تک میں گھس جاتی تھی۔ کم وقت سسٹم۔ کباب کو توے پہ پلٹاتے ہوئے وہ بڑبڑائی۔ اسی وقت پیچھے سے مالا کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کے پلٹی، پھر پیچھے کھڑی مالا کو دیکھ کے ایک دم ٹھہر گئی۔ توے پہ پکتا کباب بھول گیا۔ مالا ابھی تیار ہو کے کمرے سے نکلی تھی، ایسے کے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، سبز آنکھوں پہ بھورا مسکارا، ہونٹوں پہ لپسٹک، کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس، گہرے نیلے ٹاپ اور سفید ٹراؤزرز کے ساتھ بازوؤں پہ دوہرا کر کے رکھا ہلکا سا سفید سویٹر۔ کنسیلر نے چہرے کے داغوں کو پوری طرح چھپا لیا تھا اور وہ بہت دن بعد تازہ دم سی دکھائی دی تھی۔ اچھا لگا تمہیں یوں دیکھ کے، ماہی مسکرائی، پھر اوہ کر کے گھومی۔ کباب زیادہ ہی پک گیا تھا۔ کہیں جا رہی ہو؟ وہ جلدی کباب پلیٹ میں نکالنے لگی۔ کبابوں کے پکنے کی سمیل ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ 2 کام کرنے ہیں، مالا کراس باڈی بیگ کا سٹرپ کندھے پہ پہنتے ہوئے بولی تو آواز کسی قسم کے جذبے سے آ رہی تھی۔ مجھے ضیا سے طلاق لینی ہے، سن گلاسز نکال کے گریبان پہ اٹکائے، اور مجھے اپنی جگہ دیکھنے جانا ہے۔ اپنی جگہ؟ ماہی بری طرح چونکی۔ پہلی بات اس نے سنی نہیں، وہ تو ایک طے شدہ بات تھی کہ وہ ضیا سے طلاق لے لے گی۔ وہ اس بات کو کئی دفعہ دہرا چکی تھی۔ کوئی بھی چیز اب مالا کا فیصلہ نہیں بدل سکتی تھی، لیکن اپنی جگہ۔ یہاں کوئی پرابلم ہے کیا؟ ماہی کا دل بجھ سا گیا۔ پلیز ایموشنل مت ہونا ماہی، مجھے تمہارے گھر میں بہت آرام حاصل ہے، لیکن اب مجھے یہاں آئے 2 ہفتے گزر چکے ہیں، مجھے اپنی سپیس چاہیے ہے۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ مالا تم ہمارے اوپر کسی قسم کا بوجھ نہیں ہو، اگر تم یہ اخراجات کی وجہ سے کہہ رہی ہو تو۔ میں کئی برس سے اکیلے رہتی آئی ہوں ماہی، ماں کے لیے لاہور آنے اور ضیا سے شادی سے پہلے میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ مجھے اپنی زندگی پھر سے واپس شروع کرنی ہے۔ وہ نرمی سے جیسے اسے سمجھا رہی تھی۔ ماہی نے بے دلی سے برنر آف کیا، پھر آگے بڑھ کے کھڑکیاں کھولنے لگی۔ یہ مہک اب کپڑوں تک میں گھس جائے گی اور آباد آتے ساتھ ہی شور مچا دے گا۔ صرف ایک غلط فیصلے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے مالا۔ ماہی اداس تھی اور جیسے اس کے لہجے میں شکایت بھی تھی۔ وہ اس شکایت کو سمجھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بہن بھائی اس کو جتنا سپورٹ کر لیں، لیکن وہ ساری عمر اس کو وہ غلط فیصلہ یاد کروائیں گے۔ وہ فیصلہ زندگی کے ہر موڑ پہ موازنے کا پیمانہ بنے گا، صرف ایک غلط فیصلہ۔ زیاد نے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ کافی مشین میں کپ ڈال رہی تھی جب ماہی پیچھے سے پکار اٹھی۔ ان 2 ہفتوں میں انہوں نے شروع کے چند دنوں کے بعد زیاد کا ذکر کرنا ختم کر دیا تھا۔ اسے ذکر سے تکلیف ہوتی تھی، آج نہیں ہوئی تھی۔ نہیں، وہ سعودی عرب میں ہوگا، شاید پاکستان چلا گیا ہو۔ میرا نہیں خیال پولیس اسے اتنے آسانی سے نکلنے دے گی۔ اس نے سر جھکائے بٹن دبایا۔ کافی مشین سے گڑگڑاہٹ بلند ہوئی اور خلا کے کیس کا کیا بنا؟ کافی کی بھوری دھار تیزی سے کپ میں گر رہی تھی۔ روسٹ ہوئے بینز کی مہک سارے میں پھیلنے لگی، لیکن کیا کبابوں کی مہک کا اثر توڑنے میں وہ ناکام معلوم ہوتی تھی؟ میں آج وکیل سے ملوں گی، پھر ہی کچھ معلوم ہوگا۔ فی الحال اتنا بہت ہے کہ کوئی نہیں جانتا میں کہاں ہوں۔ اپنا کافی سے بھرا کپ ایک طرف کیا اور دوسرا کپ مشین تلے رکھا۔ زیاد کے پاس جنات ہیں، ماہی سوچتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے کافی کپ کی طرف متوجہ تھی۔ بال کان کے پیچھے عرصے ہوئے تھے اور ڈائمنڈ ٹاپس کان کی لو میں چمک رہا تھا۔ یقیناً زیاد خود ہی جادو کرتا ہوگا۔ اگر اس نے جنات کے ذریعے تمہارے نئے گھر کی لوکیشن معلوم کر لی تو؟ میرا نہیں خیال جنات اتنے ایڈوانس ہوں گے اسے میری پن لوکیشن بتا سکیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر اس کا کافی کپ اس کے سامنے رکھا۔ ماہی نے مسکرا کے موبائل اٹھایا اور اپنا کپ اس کے کپ کے قریب لے گئی، پھر ایک 5 سیکنڈ کی ویڈیو بنائی اور گانا لگا کے ایک ہی کلک میں پوسٹ کر دی۔ زیاد یہ ٹک ٹاک دیکھ سکتا ہے ماہی، وہ کسی فیک آئی ڈی سے تمہیں فالو کر رہا ہوگا۔ وہ خفا ہوئی۔ ماہی کو آج کل ہر چیز کلک کر کے ٹک ٹاک پہ ڈالنے کا شوق تھا۔ کافی کی ویڈیو بنانے کے بعد ہی وہ اس کے حلق سے نیچے اترتی تھی۔ اس میں صرف تمہارے ہاتھ کا انگوٹھا دکھائی دے رہا ہے، تم میرے گھر ہو، اتنا تو اس کو اس کے جنات بتا چکے ہوں گے۔ ماہی نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ خفا بھی تھی اور اداس بھی، لیکن وہ مالا کو جانتی تھی، اسے اس کے غلط یا درست فیصلوں پہ عمل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ جب آباد گھر آیا تو مالا گھر دیکھنے جا چکی تھی۔ ماہی نے بجھے چہرے کے ساتھ اسے پہلی بات یہی بتائی، کیا ہم مالا کا خیال نہیں رکھ سکے؟ آباد وہ اپنی جگہ لینے کی بات کر رہی ہے۔
کیوں؟ ماہی نے اداسی سے شانے اچکا دیے. اس کو اپنی پرائیویسی چاہیے، اکیلے رہنے کی عادت ہے، وغیرہ وغیرہ. انڈرسٹینڈیبل. آباد نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے. ماہی نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھا. تم اس کو روکو گے نہیں؟ وہ صرف میری بہن نہیں، تمہاری کزن بھی ہے. اس لیے نہیں روکوں گا کیونکہ وہ کبھی بھی وہ نہیں کہتی جو وہ سوچتی ہے. کیا مطلب؟ اس کو اپنی سپیس اس لیے نہیں چاہیے کہ اس کو پرائیویسی درکار ہے، بلکہ اسے وہ آزادی چاہیے جو ہر طلاق لینے والی لڑکی کو چاہیے ہوتی ہے. اگر وہ اکیلے رہنا اب نہیں سیکھے گی تو کب سیکھے گی؟ اگر وہ ہمارے اوپر انحصار کرے گی تو اس کی زندگی بہت آرام دہ ہو جائے گی، اور آرام دہ زندگی انسان کو کوڑ زدہ شخص کی طرح گلانے سڑانے لگتی ہے. اسی لیے اس کو مشکل فیصلے کرنے دو. اور میں نے 1000 دفعہ کہا ہے کہ دیسیوں کی طرح کے کھانے مت بنایا کرو. میرے سارے کورس میں تمہارے انڈین مسالے گھس گئے ہوں گے. وہ خفیے سے کہتے ہوئے اپنی کوٹ وارڈروب کی طرف بڑھ رہا تھا. ماہی کا خراب موڈ مزید خراب ہو چکا تھا. استنبول. بیکری کے کونے میں مخملی گلابی صوفے سجے تھے. ان میں سے ایک پہ بیئر بول فرید نیند دراز تھا، پیر لمبے کر کے اوتومن پہ رکھے، دونوں ہاتھوں میں موبائل پکڑے تیزی سے کیس دباتے وہ گردن دائیں بائیں جھکا رہا تھا. موبائل سے گولیاں چلنے کی آواز آ رہی تھی. اس آواز میں ہیلز کی ٹک ٹک مخل ہوئی تو وہ چونکا. 2 چمکدار سٹائلٹیز اس کے قریب آ کے رکے. بیئر بول نے چہرہ اٹھایا، پھر گھر بھر آ کے سیدھا ہوا، جلدی سے موبائل بھجا کے جیب میں رکھا. وائٹامن خانم، خوش آمدید. استقبالیہ انداز میں مسکرا کے اٹھا، لیکن سوزی نہیں مسکرائی. وہ ماتھے پہ بل لیے اس کے سامنے کھڑی تھی. پیچ رنگ کا سوٹ پہنے، ماتھے پہ گلاسز ٹکائے، کوہنی پہ بیگ اٹکائے وہ ناخوش سی نظر آ رہی تھی. بال جوڑے میں بندھے تھے اور چند گھنگریالی لٹیں خفا چہرے کے دائیں بائیں جھول رہی تھی. تمہارا بھائی کہاں ہے؟ میں بھی آج کل اسے ہی ڈھونڈ رہا ہوں. تمہیں مل جائے تو مجھے بھی بتا دینا. وہ مسکراتے ہوئے واپس بیٹھ گیا تو سوزین کی پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہوا. وہ 2 ہفتے سے لاپتہ ہے. کالز، میسیجز، کسی کا جواب نہیں دے رہا. ایسے کون کرتا ہے؟ وہ فکر مندی سے کہتی سامنے بیٹھی. کلاسک ماہر فرید. بیئر بول نے سراہنے والے انداز میں انگلی اور انگوٹھے کا سکہ بنا کے 3 انگلیاں بلند کی. وہ اکثر ایسے کرتا ہے، تمہیں آہستہ آہستہ معلوم ہو جائے گا. سوزین کو دیکھ کے موڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا تھا. تمہیں اپنے بھائی کی فکر نہیں ہے؟ میرا بھائی ایک ATM مشین ہے. جب تک میرا کارڈ چل رہا ہے مجھے فکر کیوں ہوگی؟ وہ ڈھٹائی سے ہنس دیا. وہ میرا کلائنٹ ہے. میں اگلی سماعت کی تیاری کر رہی ہوں. مجھے اس سے مسلسل رابطے میں رہنا چاہیے. اور وہ ہے کہ وہ بولتے بولتے رک گئی. بیئر بول موبائل پہ ایک کال ملا رہا تھا، پھر اس نے فون دونوں کے درمیان میز پہ رکھ دیا. تم کس کو کال کر رہے ہو؟ اسپیکر سے گھنٹی کی آواز بلند ہو رہی تھی. ایک رپورٹ کے بارے میں معلومات کسی دوسرے رپورٹ سے ہی لی جا سکتی ہے. وہ اسی انداز میں مسکرایا. گھنٹی ٹوٹ گئی. کال وصول کر لی گئی. صبح صبح کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو بھی؟ مالک فرید کی بیزار سی آواز سنائی دی. سوزی نے افسوس سے سر جھٹکا. کسی زمانے میں تمہارا ایک ناخلف بھتیجا ہوا کرتا تھا جو تمہارے تخت و تاج کو چھوڑ کے اپنے بھائی کی محبت میں تمہارا ATM کارڈ چل رہا ہے. بیئر بول دل کھول کے ہنس دیا، پھر کندھے اچکا کے سوزی کو دیکھا. مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن سوزین خانم کو اس سے رابطہ کرنا ہے. اس کو فیس نہیں مل رہی. مالک کی آواز اب ایک سرد سی گراہٹ میں بدل چکی تھی. مل رہی ہے لیکن میں، کھنکارتے ہوئے اس نے چہرہ فون کی طرف جھکایا. مگر مالک نے بات کاٹ دی. پھر اس فیس کو حلال کرو، کیونکہ ماہر پیسے یوں ضائع نہیں کرتا. تم اپنا کام کرو، اس کو لاپتہ رہنے دو. کیا آپ اس سے اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس لڑکی کا پیچھا کرنے سے وقت نکال کے مجھ سے بات کر لے؟ لڑکی؟ بیئر بول چونکا. کیوں؟ تمہیں نہیں معلوم تمہارا بھائی ایک لڑکی کے پیچھے کینیڈا گیا ہے؟ سوزی نے طنز سے اسپیکر پہ لگے فون کی طرف اشارہ کیا. بیئر بول کی آنکھیں چمک اٹھی. ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھ گیا. وائی بے! اس نے بے اختیار اپنے گھٹنے پہ ہاتھ مارا. کون سی لڑکی؟ کیا یہ تمہارا مسئلہ ہے بھی؟ مالک فرید جیسے اکتا گئے، پھر توقف سے بولے. اس کی کوئی پرانی دوست ہے. بیئر بول کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے. ساری ایکسائٹمنٹ ہوا ہو گئی. آج تم ہمیں بتا ہی دو کہ ماہر فرید کی زندگی میں کتنی لڑکیاں ہیں. لیکن دوسری طرف سے کال کاٹی جا چکی تھی. سوزی بڑبڑا کے اٹھ گئی. اب بھی وہ پلٹی ہی تھی کہ بیئر بول فرید کی زبان پھسلی. وائٹامن خانم، آپ اس ویکینڈ پہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ گہری سانس لے کر گھومی اور انہی تیوری چڑی نظروں سے بیئر بول کو دیکھا. میں ان لڑکوں کے ساتھ ڈنر پہ نہیں جاتی بیئر بول فرید جو اپنے بھائی کی ATM مشین پہ انحصار کرتے ہیں. یہ سوال مجھ سے تب پوچھنا جب تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو. پھر اس نے نگاہ گھما کے چاروں اطراف میں دیکھا. جنریشنل ویلتھ سے بیکری یا کیفے بنا کے آج تک کوئی اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہوا.
ایک جتاتی نظر اس پہ ڈال کے وہ پلٹی اور ٹک ٹک چلتی آگے بڑھ گئی۔ وہ جہاں تھا وہیں بیٹھا رہ گیا، چہرہ قدرے گلابی ہوا، لب بھینج گئے۔ 3 سال نہیں 3.5 سال رہ گئے تھے، پھر ماہر فرید اس کے حصے کی وراثت اس کے حوالے کرنے کا پابند ہوگا، پھر اس کو کوئی یہ تانا نہیں دے سکے گا۔ وینکوور حد نگاہ تک سبزہ پھیلا تھا، اونچے نیچے سبز ٹیلے نشیب میں پرسکون پانی جو کسی ایسی بنا سلوٹ کے چادر جیسا تھا۔ سبزہ زار پہ فاصلے فاصلے پہ درخت اگے تھے اور ایسے ہی ایک درخت تلے وہ اکڑو بیٹھا تھا، ٹراؤزرز پہ آدھے آستین کی شرٹ پہنے، بال ماتھے پہ بکھرے، بڑی شیو اور جھکا چہرہ، گھٹنوں پہ رکھے ٹیبلٹ پہ تیزی سے چلتی انگلیاں۔ وہ کچھ بنا رہا تھا، عمارت، تصویر یا کوئی چہرہ، یہاں سے واضح نہ تھا۔ دفتر ماہر نے گردن اٹھائی، آنکھیں بند کر کے اسے باری باری دونوں کو کندھوں سے لگایا، پھر چہرہ سیدھا کیا۔ فون وائبریٹ کرنے لگا تو ماہر کے چہرے پہ بیزاری ابھری، جیب سے اسے نکال کے دیکھا، بیزاری کام نہیں ہوئی۔ بولو، بیئر بول کو معلوم ہے کہ تم کس کے لیے اس ملک آئے ہو؟ مالک فرید کی آواز سرد اور بے تاثر تھی۔ ماہر نے گہری سانس کھینچی۔ میں یہاں صرف اس مقدمے سے بچنے آیا ہوں، کسی سے ملنے نہیں۔ وہ اب دائیں بائیں چلتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ یعنی ابھی تک تم نے اس سے ملنے کا فیصلہ نہیں کیا؟ انٹرسٹنگ۔ وہ رکے، جیسے کسی گرم مشروب کا گھونٹ بھرا۔ ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری۔ پہلے کون سی سناؤں؟ بری۔ اس کا سانس رک گیا۔ ذہن سے ارد گرد ٹہلتے لوگ، ان کے کتے اور پانی پہ اڑتے بگلے محو ہو گئے تھے۔ وہ سرخ ٹکڑا ایک نورانی قاعدے کے سر ورق کا کنارہ تھا۔ ہم اس قاعدے کی پبلشنگ کمپنی تک پہنچ چکے تھے۔ اچھی خبر ہے۔ اچھی خبر کیا ہے؟ یہ اچھی خبر تھی۔ مالک فرید نے گہری سانس لی۔ بری خبر یہ ہے کہ وہ قاعدہ انہوں نے 321 مدرسوں کو فراہم کیا ہے۔ وہ سرخ ٹکڑا اس ایڈیشن کا حصہ تھا جو خاص طور پہ مدرسوں کے لیے بلک میں بنایا جاتا ہے۔ 321 مدرسے۔ اس کا دل ڈوبا۔ تم یہ تلاش یہاں بھی جاری رکھ سکتے تھے ماہر، اپنے گھر، اپنے شہر میں۔ ان کی آواز میں تعصب کی جھلک تھی۔ ان میں سے کتنے مدرسے لاہور یا اس کے قریب ہیں؟ اس نے ہمیشہ کی طرح اس تعصب کو نظر انداز کیا۔ یہ 321 مدارس لاہور اور اس کے مضافات میں ہی ہیں۔ ایک لہر سی اس کی ریڑھ کی ہڈی سے رینگتی ہوئی پیروں تک سفر کر گئی، ایسی لہر جو چلتے پھرتے انسان کو مفلوج کر دے، نا امیدی کی لہر۔ ہمارے ساتھ بھلے شہر بھر کی پولیس ہو، ہم 300 مدرسوں پہ ریڈ نہیں کر سکتے ماہر۔ اس نے انگلیاں اضطرابی انداز میں بالوں میں پھیری، خشک لبوں پہ زبان پھیری، گردن دائیں بائیں گھمائی۔ الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ اس سے ملنے مت جانا، تم اس کو خطرے میں ڈالو گے۔ میں اس کے لیے یہاں نہیں آیا۔ وہ تلخ ہوا۔ کریم میں جھنکار سنائی دی۔ ماہر نے چہرہ اس طرف موڑا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت ایک پنجے کے بل بیٹھی تسمہ باندھ رہی تھی۔ ساتھ کتا تابیداری سے کھڑا تھا۔ اس کا لمبا سا پٹا عورت کے ہاتھ سے بندھا تھا۔ اس میں کہیں جنگل بیل لگی تھی جو بار بار چھنک اٹھتی تھی۔ وہ اس پٹے کو دیکھے گیا۔ اس کولر پہ ایک نمبر لکھا تھا، طویل نمبر۔ نمبرز۔ اس کی نگاہیں پٹے پہ جمی تھی۔ نمبرز جھوٹ نہیں بولتے۔ کیسے نمبرز؟ ہمیں 300 مدرسوں پہ ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں صرف ہر مدرسے کے نمبرز اور فگرز چیک کرنے ہیں، ان کے اخراجات، انکم ٹیکس فائلنگ، کس مدرسے کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے، الیکٹرک، واٹر کولرز، سولر پینلز۔ ہمارا مدرسہ وہ ہے جس کے در و دیوار سے عمارت ٹپکتی ہو۔ دوسری طرف چند ثانیے کے لیے خاموشی چھا گئی، اور اگر ایسا کوئی مدرسہ نہ ملا، وہ لہر اس کے پیروں میں سوئیاں چبونے لگی۔ ہر سوئی نشتر کے جیسی تھی۔ میری بہن زندہ ہے مالک، جس دن وہ مرے گی میں اس کی تلاش ختم کر کے گھر واپس آ جاؤں گا۔ اس نے موبائل نیچے رکھ دیا۔ وہ عورت اور اس کا کتا اب گزرگاہ پہ چلتے دور جا رہے تھے۔ ذہن پھر سے اس کی طرف بھٹکا۔ کیا ماہر کو اس سے ملنا چاہیے؟ وہ جس سے ملنے اس شہر آیا تھا۔ اب تم کیا کرو گی مالا؟ سفورہ نے اس روز کال کرتے ہی پہلی بات یہی پوچھی تھی۔ گزشتہ رات ان کی تفصیل سے بات ہوئی تھی اور وہ تب سے اب تک مسلسل میسیجز کر رہی تھی۔ اتنا کچھ ہو گیا، تم نے مجھے نہیں بتایا، وغیرہ وغیرہ۔ نہ جانے کیوں دوست سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو ہمارے حالات معلوم ہوتے تو وہ انہیں بدل دیتے۔ میں اپنی نئی زندگی شروع کروں گی، اس نے اسی پرسکون انداز میں بتایا تھا جس میں اس نے ماہی کے سامنے علیحدہ رہنے کا اعلان کیا تھا۔ وہ ماہی کے گھر کے کمرے میں سے اپنا سامان اکٹھا کر رہی تھی۔ قریب ہی باکسز رکھے تھے، ایک باکس کے اوپر رکھا سفید گملہ اور ایک خوشبودار کینڈل۔ خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کہاں رہو گے؟ ایک اپارٹمنٹ تلاش کر لیا ہے، اسے ایک کالج اسٹوڈنٹ سپلٹ کر رہی ہے۔ وہ ایک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ میں کھڑی تھی،
ایک باتھ روم، ایک بیڈ روم، کونے میں کچن، فاصلے پہ بچھے 2 ہلکے سے سنگل بیڈ، دوسرے کونے میں کاؤچ پہ ایک لڑکی ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی تھی، بال چھوٹے اور رنگت سانولی تھی، دونوں کانوں میں 7 سوراخ تھے جس میں بہت سی بالیاں تھی، وہ انگلی کے اشارے سے دائیں بائیں ہر شے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ مالا نے کھڑکی کو دیکھا، اس کے بلائنڈز کھلے تھے، کھڑکی اس کے بیڈ کے قریب تھی، اس نے آگے بڑھ کے انہیں برابر کر دیا۔ یہ بند رہیں گے، آدمیاں نامی لڑکی نے کندھے اچکا دیے۔ اور خرچے؟ اس ملک کے خرچے کیسے پورے کرو گی؟ کام کروں گی صفورہ، عارضی ورک پرمٹ اپلائی کر دیا ہے، میں کام سے کبھی کترائی ہوں کیا؟ مگر کیسا کام؟ میرا نہیں خیال تمہاری ڈگری کسی کام آئے گی۔ سروس بزنس؟ میں سروس بزنس شروع کروں گی، میں مارکیٹنگ میں ہمیشہ سے اچھی تھی، میں ہاؤس جاب کے لیے اپلائی کروں گی جس کا اشتہار مجھے دکھائی دے گا۔ وہ اس اسٹوڈیو بیڈ روم میں فرش پہ آلتی پالتی کیے بیٹھی تھی، لیپ ٹاپ گود میں تھا اور اسکرین کی نیلی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی، وہ کھٹا کھٹ ٹائپ کیے جا رہی تھی۔ اور اگر کسی کو تمہاری مارکیٹنگ سروسز نہ چاہیے ہوں تب کیا کرو گی؟ اس اسٹوڈیو اپارٹمنٹ میں اب رات پھیلی تھی، وہ فرش پہ بیٹھی دیوار سے ٹیک لگائے گھٹنوں پہ گال رکھے بیٹھی تھی، آنکھوں میں پانی تیر رہا تھا، قریب کھلے لیپ ٹاپ کی اسکرین بے رونق تھی۔ کوئی منیمم ویج جاب کر لوں گی، وہ تو مل ہی جاتی ہے۔ وہ ایک کافی شاپ پہ تھی، یہ شاپ مال کے دہانے پہ تھی اور اس کا کوئی دروازہ نہ تھا، بس ایک چوکور کارنر بنا تھا جو 2 اطراف سے کسٹمرز کے لیے کھلا تھا۔ چند لڑکیاں کام کر رہی تھی، ایک 6.5 فٹ کا فربا لڑکا کان پہ ہینڈ فری چڑھائے تیزی سے کافی بنا رہا تھا۔ گاہے بگاہے اس نئی لڑکی کو بھی دیکھتا جس کو ایک ادھیر عمر سکھ عورت ایپرن تھما رہی تھی، ساتھ وہ ہاتھ کے اشاروں سے اس کو کام سمجھا رہی تھی۔ سبز آنکھوں والی لڑکی کی آنکھوں میں پانی تھا، اس نے ایپرن تھاما تو انگلیوں میں کپاہٹ بھی تھی، اب وہ سر جھکائے سیاہ سبز ایپرن باندھنے لگی، آنسو حلق میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ تم منیمم ویج جاب کر لو گی مالا، تم اپنے ملک میں ریستوران چلاتی تھی، تمہارے نیچے 20 لوگ کام کرتے تھے، میں سب کچھ کر لوں گی، مجھے صرف سروائیو کرنا ہوگا۔ رات تاریک ہو رہی تھی، مال کی بتیاں بجھ رہی تھی اور وہ اپنے کارنر میں کھڑی کمر پہ ہاتھ رکھے فرش کو دیکھ رہی تھی۔ کافی شاپ کی حدود میں شامل علاقے پہ رکھی کرسیوں پہ ایک گاہک نے ابھی کہہ کی تھی، وہ شاید تفریح ڈرگز جو اب کینیڈا میں لیگل قرار دی جا چکی تھی کے ساتھ کافی کو ملانا چاہ رہا تھا، اور اس کی بدبودار ناک کامی مایا حالت میں میز سے ہوتی فرش پہ ٹپک رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی، گہری سانس لی اور دستانے چڑھانے لگی۔ یہ اس کی شفٹ تھی، یہ اسے ہی صاف کرنا تھا۔ اور زیاد، میں اس سے طلاق لوں گی، مگر کیسے؟ وہ ایک چھوٹے اور تنگ سے آفس میں بیٹھی تھی، سامنے ایک سوٹ میں ملبوس ہندوستانی خدوخال کا آدمی بیٹھا تھا۔ کینیڈا میں طلاق لینے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ یا آپ کا شوہر اس ملک میں کے شہری ہوں یا شادی اس ملک میں ہوئی ہو۔ آپ کی شادی جہاں بھی ہوئی ہو، آپ جس ملک کی بھی شہری ہوں، آپ برٹش کولمبیا کینیڈا کا صوبہ کی عدالت میں ڈائیورس فائل کر سکتی ہیں۔ لیکن اس کا سانس رک گیا۔ لیکن ایک شرط ہے، وکیل نے توقف کیا، وہ پلک تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ طلاق فائل تب ہوگی جب آپ کو کینیڈا میں رہتے ہوئے 1 برس کا عرصہ گزر گیا ہوگا۔ اس کے چہرے پر تاریک سائے آن ٹھہرے۔ یعنی 1 سال سے پہلے میں کینیڈین عدالت کے ذریعے طلاق نہیں لے سکتی۔ پھر کیا کرو گی؟ میں نے طلاق کا فیصلہ کر لیا ہے صفورہ، میں اسے پاکستانی عدالت سے لے لوں گی۔ وہ موبائل اسکرین پہ چہرے کے سامنے کیے، بس سے اتر رہی تھی، سن گلاسز آنکھوں پر تھے اور کانوں میں ہینڈز فری لگے تھے۔ اسکرین پہ موہت کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا اور اس چہرے پہ ایک ساتھ بہت سے تاثرات تھے۔ تمہیں ایمبیسی کے ذریعے یہاں مجھے پاور آف اٹارنی بھجوانا ہوگا، پھر میں تمہاری طرف سے یہاں خلا کا کیس فائل کر دوں گا، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ وکیل سے بات کر چکا تھا، میں اب واپس آؤں گی بھی نہیں موہت، وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ دائیں بائیں دیکھتی سڑک عبور کر رہی تھی، مال کی عمارت سامنے تھی۔ مالا، تم مجھے پہلے بتاتی تو، وہ افسوس سے کہہ رہا تھا۔ میرے پاس پچھتاؤں کا وقت نہیں ہے موہت، وہ مزید اپنے بہن بھائی اور دوستوں سے یہ بات نہیں سن سکتی تھی۔ مجھے بتاؤ، مجھے کب تک خلا مل سکے گی؟ خلا کا فیصلہ عموماً 3 ماہ میں آ جاتا ہے، اس سے دیر بھی ہو سکتی ہے اگر وہ کیس کا بھرپور مقابلہ کرے، لیکن کیونکہ وہ سعودی عرب میں مفرور ہے اور میرا نہیں خیال وہ آسانی سے پاکستان واپس پہنچ سکے گا، اس لیے امید ہے 1 ماہ میں فیصلہ آ جائے گا۔ میں ان باتوں پہ زیادہ یقین نہیں کرتی، لیکن زیاد کے جادو کا کیا کرو گی؟
وہ اس اونچی دیواروں والے ہال میں سبز قالین پہ دو زانوں بیٹھی تھی. درمیان میں ایک لکڑی کی ننھی سی میز تھی اور دوسری جانب ڈاکٹر روہت بیٹھے تھے. میں وہ تسبیحات پڑھ رہی ہوں جو آپ نے بتائی تھی اور چڑچڑی نظر آ رہی تھی. میں دعائیں بھی مانگ رہی ہوں. مجھے لگتا ہے میرا دماغ جیسے آزاد ہو گیا ہے، لیکن میرا خوف نہیں جاتا. ہر وقت لگتا ہے جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے. وہ جواب میں کچھ کہنے لگے لیکن وہ ان سے پہلے تیزی سے بولی. میں بہت مذہبی نہیں ہوں، میں حجاب نہیں لیتی، میں فرض نمازیں پڑھ کے اٹھ جاتی ہوں. کیا یہ میرے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائے اور سر جھٹکا. جادو کے ہونے کا تعلق کسی عورت کے سر ڈھانکنے یا نہ ڈھانکنے سے نہیں ہوتا. ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب ورک ان پروگریس ہیں. سب مسلمان عورتوں کو سر ڈھانکنا چاہیے، لیکن وہ ان کو اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. جادو اتارنے کے لیے جادو اترتا ہے رقیہ شرعیہ سے، اذکار سے اور سب سے بھر کے دعا سے. اور میرا خوف جادو اتر جائے تب بھی اس خوف کو کیا کروں؟ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی. وہ جواب میں کچھ کہہ رہے تھے. اب تم کہاں رہ رہی ہو؟ سفورہ نے رک کے اضافہ کیا. کہیں زیاد اپنے جنات سے تمہاری رہائش گاہ کا پتہ معلوم نہ کر لے. اسے خدشہ ہوا. کسی کو نہیں معلوم کہ میں کہاں ہوں. میں نے نمبر بدل لیا ہے. میں صبح و شام کی دعائیں پڑھ کے گھر سے نکلوں گی. ڈاکٹر روہت کہتے ہیں کہ جو اذکار پڑھتا ہے اس کے بارے میں جنات اپنے جادوگر کو خبریں نہیں دے سکتے. وہ رکی اور طمانینت سے مسکرائی. کوئی جن اس کو نہیں بتا سکے گا کہ میں کہاں رہتی ہوں. وہ اس صبح باتھ روم کے آئینے کے سامنے کھڑی بال پونے میں باندھ رہی تھی. گال پہ نیا دانہ چمک رہا تھا. پیروں میں بند فلیٹ جوتے تھے. وہ آئینے میں دیکھتے ہوئے مسکرائی. اسے جاب کرتے ہوئے 1.5 ہفتہ ہونے کو آیا تھا. اب وہ سڑک پار کرتے ہوئے بار بار دائیں بائیں نہیں دیکھتی تھی. کوئی نہیں جانتا کہ مالا کہاں ہے. آئینے میں دیکھتے ہوئے وہ مسکرائی. میں ضیاء سے بہت دور آ چکی ہوں. میں اس بڑے سے ملک میں بہتی انسانوں کے سمندر میں گم ہو جاؤں گی. وہ مجھے کبھی نہیں ڈھونڈ سکے گا. وہ کبھی میرے پیچھے نہیں آ سکے گا. اس نے کراس باڈی بیگ ایک کندھے سے گزار کے دوسرے پہلو پہ لٹکایا اور سکارف گردن پہ لپیٹتی دروازے تک آئی. کوئی نہیں جانتا کہ میں کہاں ہوں. ضیاء سلطان اب مجھے کبھی نہیں ڈھونڈ سکے گا. وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے دروازے سے باہر نکلی تو بہار کی خوشگوار ہوا نے استقبال کیا. دعا پڑھتے ہوئے اس نے باہر پھیکے روشن دان کو دیکھا اور زینیں اترنے لگی. اب وہ اپنے ماضی کا ضیاء سلطان نامی باب بند کر کے ایک نئی زندگی شروع کرے گی. وہ آخری زینے پہ تھی جب قدم زنجیر ہو گئے. اس کے سامنے نگینہ بیگم کھڑی تھی. کشمالہ مبین کی ساری دنیا ایک لمحے میں الٹ کر رہ گئی تھی.